الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلات کے بعد مقتدر مشائخ اعظام واجب الاحترام علماء کرام اور حاضرین ذوالفقار زیب آستان عالیہ بھرچولی شریف وامیر مرکزی جماعت اہل سنت مخدومی و محترمی شیخ المشائخ حضرت قبلہ پیر عبد الخالق صاحب زیدہ مجدہ لائق صد تحسین ہیں اور قابل صد تبریک ہیں جو ہر سال یہ حافظ الملت کانفرنس منعقد کر کے ایک اللہ کے مقبول ولی کی تعلیمات سے مخلوق کو آشنا فرماتے ہیں۔ اس قسم کی کانفرنسوں کا اور آراس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا ولی اور اللہ کا محبوب بندہ جس نے اللہ کا قرب حاصل کیا اور اللہ کی محبوبیت کا مقام حاصل کیا، وہ کون سے افعال تھے، وہ کون سا اس کا طرز عمل تھا کہ جس نے اس کو اللہ کا محبوب بنا دیا، اس کو سنیں اور سن کر اس پر ہم اور آپ بھی عمل کریں اور اللہ کے محبوب بن جائیں۔ قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ محبوب بننے کا طریقہ کیا ہے، اللہ کا محبوب کس طرح بنتے ہیں، اور اس قرآن کے پیغام پر ان اللہ کے ولیوں نے عمل کس طرح کیا۔ قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب اعلان کر دیجئے
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میرے محبوب کا اتباع کرو۔ اب تک تو تم دعویٰ کرتے تھے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، لیکن جب میرے محبوب کا اتباع کرو گے تو صرف یہ نہیں کہ اس دعوی محبت کے اندر سچے قرار پاؤ گے، پہلے تم محبت کرتے تھے، تم محب تھے، اللہ تمہارا محبوب تھا، اور اتباع مصطفیٰ کے بعد خدا محب ہوگا، تم اس کا محبوب بنتے چلے جاؤ۔ یہ ہے محبوبیت کا راز جو قرآن بتا رہا کہ یہ اولیاء کرام نبی کا اتباع کرتے ہیں اور نبی کا اتباع کر کے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جتنا زیادہ جس نے نبی کا اتباع کیا اسی قدر اس کو محبوبیت کا اعلیٰ مقام ملتا چلا گیا۔ اب اس کسوٹی پر پرکھیے حضرت حافظ الملت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی کو کہ کس طرح انہوں نے اتباع مصطفیٰ کیا۔ ایک روز آپ صبح تشریف فرما ہوئے، بڑے افسردہ تھے، بڑے غمزدہ تھے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آج آپ کیوں غمزدہ ہیں، کیوں افسردہ ہیں؟ فرمایا آج میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ اللہ، تہجد کی نماز قضا ہونے پر افسوس ہو رہا ہے۔ آج ہمارا عالم کیا ہے، فرض نماز قضا ہو جاتی پتہ نہیں چلتا، افسوس نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا، دکھ نہیں ہوتا، حالانکہ یہ تو فرض نماز ہے۔ وہاں حضرت حافظ الملت کی تہجد کی نماز ہے، قضا ہو گئی، افسردہ تھے، غمزدہ تھے، اور فرمایا یہ بھی سنو کہ قضا کیوں ہوئی ہے۔ فرمایا جس نے رات کا کھانا پکایا تھا، لنگر کے اندر جس نے کھانا پکایا تھا، اس نے رات کی نماز ادا نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے میری نماز قضا ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز ادا نہ کرے اور پھر کھانا پکائے لنگری، تو اس کی نحوست کھانے میں آتی ہے، اور وہ کھانا ایک اللہ ولی کا ایک اللہ کا ولی اگر نوش فرما لیتا ہے تو کہتا ہے کہ میری تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ عزیزان من ذرا اندازہ تو کیجئے، اس واقعے سے سبق حاصل کیجئے۔ پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہم سے فرض ادا نہیں ہوتے ہیں، فرض ہم چھوڑ دیتے ہیں، زور کی نماز ادا نہیں کرتے، پڑے سو رہے ہیں، فجر کی نماز کا پتہ نہیں ہے، مغرب کی نماز کا پتہ نہیں ہے، یہ تو فرض ہیں جس کو چھوڑنے پر گناہ ہوگا۔ اور یہ وہ اللہ کے ولی ہیں کہ فرض نماز نہیں، تہجد کی نماز جو ضروری نہیں ہے، اگر پڑھ لو تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ وہ اللہ کے ولی تھے کہ جن سے تہجد کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوتی تھی، اور اگر ہو جاتی تھی تو افسردہ ہوتے تھے، غمزدہ ہوتے تھے، اور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ یہ قضا کیوں، یہ اس لیے کہ وہ کھانا میں نے کھایا ہے کہ جس پکانے والے نے رات کی نماز ادا نہیں کی ہے، ایک نماز ادا نہ کرنے پر کھانے کے اندر نحوست آ جائے تو اندازہ کیجئے کہ جو ہفتوں نماز نہیں پڑھتے ہیں، جنہوں نے مہینے ہو گئے نماز نہیں پڑھی ہے، گھر کے اندر کتنی نحوست آتی ہوگی، کتنے بلائیں آتی ہوں گی، کتنی مصیبتیں آتی ہوں گی، کتنی پریشانیاں آتی ہوں گی۔ یہ سبق دیا ہے حضرت حافظ الملت نے کہ نماز کی پابندی کرو، حضور کے سارے احکامات کی پابندی کرو، نبی کا اتباع کرتے چلے جاؤ گے، اللہ کے محبوب بنتے چلے جاؤ گے۔ اور دیکھیے جب انہوں نے ایسا اتباع کیا کہ فرض تو فرض ہے، سنت بھی کبھی نہیں چھوڑی، کبھی نفل بھی نہیں چھوڑی، کبھی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی، تو پھر اس نبی کی طرف سے نگاہ کرم بھی کیسی ہوتی ہے اور کیسی عنایتیں ہوتی ہیں۔ میں حضرت کے واقعات کے اندر زمانے کے اندر یہ ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک روز حضرت کے دروازے پر دستک ہوئی، حضرت حافظ ملت کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نے دروازہ کھولا تو 4 اشخاص سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے فوراً دروازہ کھولا اندر اور بٹھایا، فرمایا پانی لاؤ۔ ان 4 اشخاص نے کہا پانی لاؤ۔ حضرت نے فوراً حضرت حافظ ملت نے پانی کا انتظام کیا، کٹورے بھر بھر کے دیے۔ پہلے صاحب جو بیٹھے تھے ان کو دیا، پھر دوسرے صاحب کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو۔ جب انہوں نے پانی پی لیا فرمایا تم ہمیں جانتے ہو، ہم کون ہیں؟ فرمایا ہاں۔ حضرت حافظ فرماتے ہیں ہاں میں جانتا ہوں۔ فرمایا بتاؤ کون ہے؟ فرمایا آپ میرے آقا سرور دو جہاں کے چاروں یار ہیں آپ۔
اللہ اکبر، آپ نے اندازہ کیا حضور کی جو اتباع کرتا ہے، جو نبی کی کسی سنت کو نہیں چھوڑا، حضور کی نگاہ کرم اس پر ایسی ہوتی ہے کہ اس کو شاباشی دینے کے لیے اپنے چاروں یاروں کو بھیجا جاتا ہے۔ فرمایا کہ چاروں یاروں کو، اور وہ چاروں یاروں نے فرمایا کہ ہمیں حضور نے بھیجا ہے۔ حضور سبرے دو جہاں صاحب نے فرمایا کہ بھرچوٹی کے اندر ہمارا یہ عاشق رہتا ہے، ذرا خیریت تو معلوم کر کے آؤ۔ اس طرح نوازا جاتا ہے ان کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتے ہیں۔ اور جہاں اس واقعے کے اندر ایک سبق بھی ملا، حضرت حافظ الملت نے عقیدہ کا سبق بھی دے دیا کہ چاروں یار تھے حضور کے، ان چاروں کا احترام کیا، جس کے اندر 3 صحابہ تھے اور ایک حضرت علی حضور کے اہل بیت اطہار میں سے۔ یہ سبق دے دیا انہوں نے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو صحابہ کا بھی ادب کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار کا بھی ادب کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ان کے دل کے ایک کونے کے اندر صحابہ کی محبت ہے تو دل کے دوسرے کونے کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت ہے۔ بیڑا پار ہوگا تو ان دونوں چیزوں سے بیڑا پار ہوگا کہ صحابہ کی محبت کی اور اہل بیت اطہار کی محبت ہو۔ اگر ایک میں بھی کمی رہ گئی تو پھر بیڑا پار نہیں ہوگا۔ یہ سبق ملتا ہے حضرت حافظ الملت نے چاروں یاروں کو۔ اور پھر دیکھیے یہ بھی لکھا اس واقعے کے اندر کہ سب سے پہلے آپ نے کٹورا پیش کیا حضرت عمر صدیق کے خدمت پانی کا، اس کے بعد کٹورا پیش کیا پانی کا حضرت عمر کے خدمت، اس کے بعد پیش کیا حضرت عثمان کی خدمت ہے، اس کے بعد پیش کیا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کی خدمت ہے۔ یہ اپنے عمل سے آپ نے بتا دیا کہ میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم ہوں۔ میری نظر کے اندر اگر حضور کے بعد اور پوری انسانیت کے اندر سب سے افضل اگر کوئی ذات ہے تو ابوبکر صدیق کی ذات گرامی۔ الحمدللہ اسی طریقے پر اور اسی راستے پر اور انہی عقائد کے پر الحمدللہ یہ آستانِ عالیہ چل رہا ہے۔ اور یہ آستانے کے سجادہ نشین حضرت قبلہ پیر عبدالخالق صاحب دامت براتم العالیہ الحمدللہ اسی مسلک کو آگے لے کر پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے۔ آج ملک کے اندر بڑا انتشار پھیلا ہے، کہیں جناب صحابہ کی توہین، کہیں جناب اہل بیت اطہار کی توہین ہو رہی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے مرکزی جماعت اہل سنت کا اجلاس ہو رہا تھا، وہاں بڑے بڑے علماء نے جمع ہو کر حضرت قبلہ کیونکہ امیر ہیں اہل سنت کے، پورے سندھ کے علماء جمع تھے، مشائخ جمع تھے، انہوں نے پوچھا حضرت عقیدہ فرمائیں، آپ آج کل بڑا انتشار ہو رہا ہے، آپ ذرا عقیدہ تو بتائیں، عقیدہ کیا ہے؟ حضرت پیر عبدالخالق صاحب رحمت اللہ دامت برکاتہم العالیہ نے پورے علماء اور مشائخ کے مجمع میں کھڑے کر اعلان فرمایا کہ میرا اور میرے آستانے بھرچولی شریف کا عقیدہ یہ ہے کہ افضل الناس بعد الانبیاء ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کہ پوری انسانیت کے اندر انبیاء کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ۔ الحمدللہ یہی عقیدہ جو ان کے اکابرین نے بتایا تھا وہی عقیدہ لے کے چل رہے ہیں الحمدللہ۔ اہل بیت اطہار پہ بھی ہماری جان نثار ہے اور صحابہ پر بھی ہماری جان نثار ہے۔ یہ عقیدہ دونوں رکھو تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے والد کہا کرتے تھے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور آخر وقت کے اندر شیطان نہ بہکائے تو اہل بیت اطہار کی محبت ساتھ لے جانا، انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے گا۔ عزیزان میں الحمدللہ یہ آستانوں سے تعلق رکھنے والے ہم دونوں کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، اور یہ محبتیں ہمیں انشاءاللہ قبر کے اندر بھی کام آئیں گی، حشر میں بھی کام آئیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔